अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी वीडियो एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। उस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मरीज़ या उनके अटेंडेंट्स बीमारी का नाम तो शुरू में नहीं जानते होते। वो तो अलामात देखते हैं अपने मरीज़ में जिससे उनको तशवीश होती है और फिर वो डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा उन अलामात से जो इस तरह की बीमारी की मरीज़ों में पाई जाती हैं। अमूमन वालदैन अपने नौमौलूद बच्चों में ये नोटिस करते हैं कि उनका जिस्म नरम है। नरम से मुराद ये कि वो जिस तरह एक स्टिफनेस या जैसे होल्ड करना चाहिए उनका अपने जिस्म को, बच्चों को, वो नहीं करते हैं। अगर वो बच्चे को गोद में उठाते हैं तो बच्चा हाथों से उनके निकल रहा होता है, वो उस तरह से अपने आप को ग्रिप नहीं कर पाता है। वालदा ख़ास तौर पे अगर वो एक्सपीरियंस्ड हो, पहले उनके बच्चे हों, वो नोटिस करती हैं कि बच्चों की जो हाथ पैर हैं, टांगें हैं, उनके अंदर वो मूवमेंट उस तरह नहीं है जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे में होती है, जिसे हम फ्लॉपी बेबी का नाम भी देते हैं। कि जिस तरह एक नरम, जिस तरह गुड़िया होती है रुई की, रैग डॉल जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसी तरह का वो एक नरम जिस्म होता है बच्चे का। और एक एक्सपीरियंस्ड माँ या एक एक्सपीरियंस्ड ग्रैंड मदर को ये फौरी तौर पे पिक हो जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। बहुत सी दफ़ा इस तरह के बच्चों को लोकल डॉक्टर या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जाता है। अगर तो वो समझदार और एक्सपीरियंस्ड हों तो वो पिक कर लेते हैं कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो फिर मुनासिब डॉक्टर यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। और अगर वो इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो तो वो हो सकता है कि कोई ताकत वगैरह की दवाएं दे के इसी तरह वक्त को गुजारते रहें। अगर कोई डॉक्टर ये अलामात बच्चे में पा ले तो फिर जो मुनासिब स्टेप है वो यही कि इस तरह के बच्चे को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना चाहिए और बेहतर ये है कि वो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हो। इसका भी फ़र्क समझना ज़रूरी है कि दो तरह के न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। एक बड़ों के न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ज़्यादातर 18 साल से बड़े लोगों की बीमारियों को देखने के माहिर होते हैं, और जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो 18 साल से कम उम्र मरीज़ों की बीमारियों के माहिर होते हैं। तो डॉक्टर साहब जब वो न्यूरोलॉजिस्ट के ऑफिस में आता है बच्चा, तो वो उसको बहुत सी दफ़ा हिस्ट्री सुनते ही पहचान जाते हैं कि ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी तकरीबन लाख में से 1 या 2 बच्चों को होती है, और बहुत से लोगों का ख़्याल है कि मौरूसी बीमारियां सिर्फ़ उन कपल्स में, उन जोड़ों में होती हैं जो आपस में कज़न्स हों। ये बात कतन सच नहीं है, क्योंकि जो इस बीमारी की जीन है, यानी जो बीमार जीन है, वो दोनों वालदैन में होनी चाहिए, तभी उनके बच्चों में ये बीमारी आमतौर पे हो सकती है। और अगर दोनों वालदैन में वो बीमारी वाली जीन मौजूद है तो तकरीबन एक में से तकरीबन 25% चांस हो जाता है कि इस तरह के बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। यानी अगर 4 बच्चे हों तो एक को चांसेस हैं कि ये वाली बीमारी हो जाएगी, अगर 8 हों तो 2 को चांसेस हैं कि ये वाली बीमारी हो जाएगी। अच्छा, पहले के ज़मानों में जब डॉक्टर साहब इस तरह के मरीज़ को देखते थे तो वो इस बीमारी को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। और इस स्टेज का आम लोगों से, जो अटेंडेंट्स हों मरीज़ के, उनसे इतना ताल्लुक़ तो नहीं है, तो डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और इस स्टेजिंग का ताल्लुक़ एज से है मरीज़ की, कि अगर मरीज़ 6 महीने की पहले उम्र से अलामात ज़ाहिर कर रहा है तो ये स्टेज 1 हुई। 6 महीने से 18 माह तक ये स्टेज 2 है, और 18 माह से 18 साल तक अगर ये बीमारी ज़ाहिर हो तो स्टेज 3, और 18 साल से ऊपर जो है वो स्टेज 4 कहलाती है। अच्छा, एक और स्टेज भी कुछ एक्सपर्ट्स शामिल करते हैं जिसे हम स्टेज 0 कहते हैं। और स्टेज 0 का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस जोड़े हैं, जिनको पहले प्रेगनेंसी, या जो वालदा हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस की, उनको पता है कि 5वें 6ठे महीने के करीब बच्चा माँ के रहम में मूवमेंट्स शुरू करता है और जैसे वो किक्स वगैरह मारना उनको महसूस होता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, और इसी से माँ को अंदाज़ा भी होता है कि उनका बच्चा सेहतमंद है। लेकिन जिन बच्चों में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी मौजूद हो उस स्टेज पे, तो बहुत सी दफ़ा उनमें वो मूवमेंट्स बड़ी वीक होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं, जिससे वालदा को ये एहसास हो जाता है कि शायद ये वाला बच्चा मेरे पहले के बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। पहले के ज़माने में जब इस तरह का मरीज़ डॉक्टर साहब के पास आता था तो जो आम तरीका था वो
اس طرح کے بچوں کو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم نرو کنڈکشن اسٹڈی EMG کہتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرانا تھا، اور اس سے آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ یہ واقعی اسپائنل مسکولر ایٹروفی ہے، جو کہ نسوں کی ایک طرح کی بیماری ہے جس میں حرام مغز اور جو دماغ سے نکلنے والی نسیں ہیں اس کے اندر وہ ویک ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں اس کا جو جینیٹک ٹیسٹ ہے وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ میرے علم کے مطابق آغا خان کی لیبارٹری یہ ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں، ریسنٹلی بھی میں نے اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں، تو آج کل بھی وہ ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ تو ایک ایکسپیرینس چائلڈ نیورولوجسٹ یا نیورولوجسٹ اس طرح کے بچوں کا ایس ایم این جین کا ٹیسٹ آغا خان کی لیبارٹری میں بھیج سکتے ہیں، جس سے اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اسپائنل مسکولر ایٹروفی کا ڈائگنوسس کنفرم ہو جاتا ہے، اور ایون نرو کنڈکشن اسٹڈی EMG کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیسٹ نیگیٹو آئے اور شک ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں باقی رہے تو پھر وہ نرو کنڈکشن اسٹڈی EMG کا ٹیسٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں، اور ایک اور بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم CPK کہتے ہیں، جو کہ عموماً مسل ڈیزیزز میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسل کے ٹوٹنے سے خون میں وہ انزائم یا پروٹین لیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹیسٹ بھی ڈاکٹر صاحب کرا سکتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرے گا ڈاکٹر صاحب کیا سوچتے ہیں، کیا شکوک ہیں ان کے ذہن میں۔ پہلے میں کہوں گا کہ تقریباً اب سے چند ہفتوں پہلے تک کوئی خاص ٹریٹمنٹ کا آپشن موجود نہیں تھا اس طرح کے بچوں کے لیے، اور والدین اپنے ان بچوں کو بہت ہی ایک تکلیف دہ بیماری اور تکلیف دہ موت مرتے ہوئے دیکھتے تھے، جو کہ ڈاکٹر کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل ایکسپیرینس ہے، کیونکہ ہم انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس طرح کے مریضوں کو ہیلپ نہیں کر سکتے تھے، سوائے یہ کہ کچھ تھوڑی تھراپیز، فزیو تھراپی وغیرہ کی جائے اور کچھ سپورٹیو کیئر وغیرہ دی جائے، کچھ میں بھی اگر اس بچے میں خون کی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اگر کوئی چیسٹ انفیکشن وغیرہ ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے، لیکن پھر بھی یہ بیماری چلتی رہتی تھی، اور بیماری کا جو راستہ ہے وہ روکنے کے لیے کوئی ہمارے پاس دوا یا کوئی علاج موجود نہ تھا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر سائنٹسٹ کی انتھک ریسرچ کے بعد 3 دوائیں ایسی ہیں جو کہ اپروو ہوئی ہیں دنیا بھر میں علاج کے لیے، اس بیماری کے لیے، اور اس میں 2 کے نام میں لوں گا۔ ایک کا نام ہے نیوسینرسن، جو کہ کمر میں جس طرح لمبر پنکچر کیا جاتا ہے اس طرح سوئی کے ذریعے سے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے دوا، اور ایک اور دوا جو کہ اب پاکستان میں بھی اویلیبل ہے جسے ایوریسٹی کے نام سے مارکیٹ کیا جاتا ہے، وہ کچھ عرصے پہلے روش کمپنی نے متعارف کرائی ہے پاکستان میں، حالانکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، ایک عام انسان کی پہنچ سے بالکل باہر ہے، لیکن اگر کسی کا صحیح ڈائگنوسس ہو جائے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ دوا پاکستان میں اویلیبل ہے، تو بہت سے ایسے پروگرامز ہیں، بہت سے سرکاری اور نیم سرکاری یا غیر سرکاری پروگرامز ہیں جو اس طرح کے مریضوں کو سپانسر کر دیتے ہیں اور ان تک دوا کی رسائی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں مایوسی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے نکال ہی دیتا ہے۔ تو جن بچوں کے والدین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں میں فلاپی بیبی والی علامات ہیں، یعنی ان کے جسم میں وہ سٹفنس یا وہ نارمل اکڑن جیسے ایک نارمل انسان میں ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اور وہ بچہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یا والدہ جب بچے کا نیپی وغیرہ چینج کرا رہی ہیں تو بچہ بالکل بجائے اس کے کہ ٹانگوں کو اپنی ہولڈ کر کے رکھے، وہ بچے کی بالکل ایسے جیسے مینڈک کی ٹانگیں سائڈ پہ جو چت پڑا ہوا ہو اس کی ہوتی ہیں، اس طرح ہے۔ تو اس طرح کے بچوں کے والدین کو اپنے بچوں کو نیورولوجسٹ کو، یا بہتر یہ ہے کہ چائلڈ نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ مناسب تشخیص ہو سکے۔ اس کے بعد اگر وہ کینڈیڈیٹس ہیں علاج کے لیے تو علاج کی پھر کوششیں بھی ہو سکیں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسپائنل مسکولر ایٹروفی باقی دنیا میں، خاص طور پہ ڈیولپڈ ورلڈ میں، ایک ڈاکٹر کے علاج کی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک پوری ٹیم اس طرح کے بچوں کا علاج کرتی ہے، جس میں مین لیڈر جو ہے نیورولوجسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پلمنالوجسٹ جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کو بریدنگ کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آرتھوپیڈک سرجنز اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہیں اس بیماری کے علاج کے اندر، اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں والدین کی اس طرح کی مشکل بیماری سے کوپ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں کیونکہ ہم ایک ریسورس لمیٹڈ کنٹری ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا غربت کا شکار ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے عموماً، لیکن اگر ایک اچھا نیورولوجسٹ بھی آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے، وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اور آپ کی بہت سی انگزائٹیز، گھبراہٹوں کو، پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے، اور آپ کے بچے کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے، اور اس
مشکل بیماری سے ڈیل کرنے میں وہ آپ کا بہت اچھا معاون ثابت ہو سکتا ہے. وہ آپ کو آئندہ پریگنینسی کی پلاننگ کے لیے بھی ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جن کپلز میں یہ میوٹیشن موجود ہو ان کے دونوں میں، تو ان میں 25% چانس ہے، یعنی 1/4 چانس ہے کہ ان کے اور بچوں میں بھی یہ بیماری آ جائے گی. تو وہ آپ کو جینیٹک کاؤنسلر کے پاس ریفر کر سکتا ہے، یا اگر اس کی اپنی جینیٹکس کی جو نالج ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے تو وہ خود بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں یہ بھی سہولت موجود ہے کہ پریگنینسی یعنی ڈلیوری سے پہلے یہ ڈائگنوسز ہو سکے، یہ تشخیص ہو سکے کہ کوئی پریگنینسی میں یہ والی بیماری ہے یا نہیں. اس ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں کوریونک ویلس سیمپلنگ. یہ والدہ کے رحم سے ایک نیڈل کے ذریعے سے یہ سیمپل نکالا جاتا ہے، اور اس پہ وہ جین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا، کیونکہ وہ بھی بچے کا ایک طرح سے حصہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو آئندہ زندگی میں جا کے یہ والی بیماری ہوگی یا نہیں. اور پھر جو بھی مناسب اس کا آگے رسپانس ہوتا ہے وہ جینیٹک کاؤنسلر اور جو آپ کے لیڈی ڈاکٹر ہوں وہ آپ کو اس چیز پہ گائیڈ کر سکتی ہیں. تو مختصراً اسپائنل مسکولر ایٹروفی پاکستان میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک ایک ناقابل علاج مرض تھا، لیکن اب الحمدللہ سائنٹسٹ کی محنتوں سے اور فارماسیوٹیکل کمپنی کی ایفرٹ سے پاکستان میں اس کے لیے کچھ دوا اویلیبل ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوا کیوریٹو تو نہیں ہے، یعنی مکمل یہ جڑ سے علاج تو نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ اس بیماری کے علاج کی راہ میں ایک قدم ہے جو کہ پاکستان میں اب اویلیبل ہے. تو جن والدین کے بچوں کو یہ بیماری ہے ان کو آئی ایم شیور اس سے بہت ایکسائٹمنٹ ہوگی، خوشی ہوگی، اور وہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ بھی ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اس مناسب علاج کی طرف لے کے جائیں. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس چیز کی طرف گائیڈ کر سکتا ہے کہ کوئی مناسب چائلڈ نیورولوجسٹ اویلیبل ہو تو بہت اچھا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرا طبیب کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے جو گائیڈنس کاؤنسلر ہیں ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی بیسٹ ایبیلٹی کے مطابق آپ کو کسی مناسب چائلڈ نیورولوجسٹ کو ریفر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے پریفریبلی، اور وہ مختلف ٹیسٹ وغیرہ میں بھی آپ کی گائیڈنس کر سکتے ہیں کہ کس جگہ سے مناسب ایسے ہو سکتے ہیں رعایتی نرخوں پر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، کچھ والدین کی پریشانی میں کمی واقع ہوئی ہوگی، اور کچھ لوگوں کی پریشان دل تک میں شاید تھوڑی سی امید کی کرن لا سکوں یا لایا ہوں اپنی ان باتوں سے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو مجھے آپ کے سوالات بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. اگر وہ اس کی نالج مجھے ہوئی تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک ساتھ ان سوالوں کا جواب دوں اور الگ سے ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دوں جو کہ SMA سے ریلیٹڈ سارے سوالات ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دس از ڈاکٹر طلحہ سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.